الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل لیول کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ کہ ایک ریکارڈڈ کلاس ہو رہی ہے. اس کی لائیو کلاس پہلے ہو چکی ہے، لیکن کچھ ریکارڈنگ کے اندر پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی. اب اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کے بعد سے لائیو کلاس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغرب کا وقت. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو. مغرب کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تا ابتدائے وقت عشاء ہوتا ہے. یہ وقت مقامات اور تاریخ کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. مثلا عرض بریلی پر مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے. اس عبارت پر غور کرنے کی حاجت ہے. یہ دراصل بہار شریعت کی عبارت میں سمجھ لیجیے، اس کا ایک جز ہے یا اس سے اقتباس ہے. اب جب بہار شریعت کی ان عبارتوں کو پڑھا جاتا ہے یا فتح رضوی شریف کو پڑھا جاتا ہے، تو جن حضرات کا علم توقیق سے وابستگی نہیں ہوتی، جن کی علم توقیق سے تعلق نہیں ہوتا، تو اب وہ ان عبارات سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ تمام شہروں کے لیے کہ جدھر بھی ہوگا تو ادھر مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوگا. اس طرح کے حضرات پائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. کسی بھی اعتبار سے بات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مختلف عرض بلاد پر سورج کی چلنے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. جب کیفیت مختلف ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جتنا دورانیہ وہ ایک مقدار ہے سورج وہ ایک ہی وقت کے اندر طے کرے، بلکہ مختلف صورتیں ہوں گی. خط سوا پر عموماً مقداریں کم ہوتی ہیں، یعنی کہ درمیانی ہوتی ہے کہ ان کے اندر زیادہ فرق نہیں ہوتا. پھر جیسے جیسے عرض بلاد بڑھتے جائیں گے پھر اب ترتیب تبدیل ہوتی جائے گی. جب بڑے ہوں گے تو بڑے بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور جب چھوٹے ہوں گے تو پھر چھوٹے بھی بہت زیادہ ہوں گے. تو اس طرح سے وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو خط سیوا پر سورج کی جو حرکت ہے وہ سیدھی ہوتی ہے. جتنا تھوڑا بہت عرض بڑھتا جائے ہلکی ہلکی ترچھی ہوتی جاتی ہے. تو جب کم عرض بلاد ہو تب تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں آتا نا، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جب عرض بلاد بڑے ہو جائیں تو سورج کے اندر فرق بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر بہت زیادہ ترچھے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی راتیں آتی ہیں تو وہاں پر ترچھا ہوتے ہوتے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب 24 گھنٹے ہی سورج رہ رہا ہے. تو یوں اس طرح سے صورتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ عرض بلاد کے ساتھ خاص ہے. جب بھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان بلاد، بہار شریف نے فرمایا ان بلاد، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مطلب اس طرح کا مفہوم ہے کہ اس بات کو بیان فرمایا کہ جو بھی فلکیات دان بیان کرتے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں کے اعتبار سے ہوتا ہے. سمت قبلہ کا باب آیا تو سمت قبلہ میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ جنہوں نے بیان کیا وہ اپنے شہروں کے لیے بیان کیا.
اوقات کے اندر بھی، موسموں کے اندر بھی اس طرح سے ساری وضاحت فتح رد شریف میں موجود ہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں روزے اور یعنی جس دن بادل چھائے ہوئے ہوں اس دن کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی مستحب ہے، اور 2 رکعات سے زائد کی تاخیر مکروہ تنبیہی، اور بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گچھ گئے تو مکروہ تحریمی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن یعنی مغرب کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں، اتنی دیر کرنی کہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں مکروہ ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ستارے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں نا مغرب کی کچھ دیر بعد، لیکن وہ اتنی کم ہوتے ہیں کہ آپ ستاروں کو گن سکیں گے نا، دور دور 1 1 2 4 ہوں گے سے کہتے تو۔ لیکن جب تقریباً آدھا وقت گزر جاتا ہے مغرب کا تو پھر اب چھوٹے چھوٹے ستاروں کے جھرمٹ ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور وہ صورت آ جاتی ہے کہ اب ستاروں کو گنتی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب صورت وہی ہوگی کہ بادل وغیرہ نہ ہو۔ تو جب یہ جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ تحریمی کا ہوتا ہے، تو یوں اس کو سمجھ لیجئے کہ جب مغرب کا آدھا دورانیہ ہے، آدھا وقت، اس کے اندر تو یہ چیز نہیں آئے گی، اور اس کے بعد پھر یہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اگر جماعت چھوٹ جاتی ہے عذر کے یا بغیر عذر کے، یا اسی طرح سے جو گھر میں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس چیز کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے کہ آدھا وقت گزرنے میں ظاہر اتنا پتہ نہیں چلتا، 30 منٹ اس طرح سے گزر جاتے ہیں کسی کام میں مصروفیت ہو جائے، یا جیسے کہ رمضان المبارک کے اندر اب افطاری ہوتی ہے تو عموماً خواتین کا یہ ایک ہوتا ہے کہ وہ بعض کا سن نہیں بھی ہوتا ہے، عمومی صورت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ کہ افطاری کا سارا سمیٹ وغیرہ لیں، کام وغیرہ مکمل ہو جائے، پھر ایک ذرا سکون سے نماز پڑھیں گے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہو جاتی ہے کہ اگر بغیر عذر کے ہے تو پھر توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو اس چیز میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس مسئلے سے غالباً بہت ساری عوام اور بلکہ کچھ خواص بھی سے غافل ہیں، اس مسئلے کی طرف توجہ اتنی نہیں ہے، تو ہمیں خود بھی توجہ کرنی ہے اور دوسرے حضرات کی بھی توجہ دلانی ہے۔ بودھ سمت برائے طلوع غروب، ہم اس بات کو بہت تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، نقشے بنا کر، تصویریں بنا کر، اب بس اس کو کتاب سے پڑھنا ہے۔ بوقت نجومی طلوع و غروب مرکز شمس سمت الراس سے عین 90 درجے کی دوری پر ہوتا ہے، لہذا نجومی طلوع و غروب کی بودھ سمتی 90 درجے ہے، جبکہ شرعی یا عرفی طلوع و غروب کے وقت مرکز شمس سمت الراس سے تقریباً 90 درجے 50 دقیقے کی دوری پر ہوتا ہے، لہذا بعد سمتی برائے طلوع غروب 90 درجے 50 دقیقے ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سمت الراس سے افق حقیقی کی دوری 90 درجے ہے، جبکہ سورج کا نصف قطر اوسطاً 16 دقیقے اور انکسار اوسطاً 34 دقیقے ہے، لہذا جب مرکز شمس 90 درجے 50 دقیقے کی دوری پر ہوتا ہے تو 90 درجے 34 دقیقے پر اس کا بالائی کنارہ حقیقتاً اور انکسار کے سبب دکھائی دینے کے اعتبار سے عین 90 درجے کی دوری پر دائرہ افق حقیقی سے ملتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل دوسرے حصے میں بیان ہوگی۔ بیل شمس، سورج سال میں 2 مرتبہ 21 مارچ اور 23 ستمبر کو خط استوا پر آتا ہے، لہذا ان 2 ایام میں ساری دنیا میں نجومی اعتبار سے دن رات برابر ہوتے ہیں۔ 21 مارچ کے بعد جب سورج جانب شمال ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 21 جون کو خط سرطان ٹراپک آف کینسر یا میل اعظم شمالی پر پہنچتا ہے، اس روز نصف کرہ شمالی میں بشمول پاکستان سال کا سب سے بڑا دن اور نصف جنوبی کرہ میں سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ پھر سورج واپس خط استوا کی طرف آتا ہے اور 23 ستمبر کو دوبارہ خط استوا پر پہنچتا ہے، اور ساری دنیا میں نجومی اعتبار سے، یہ نجومی کی قید یاد رکھنی ہے، ساری دنیا میں نجومی اعتبار سے دن رات برابر ہوتے ہیں۔ پھر سورج جانب جنوب ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 22 دسمبر کو خط جدی ٹراپک آف کیپریکارن یا میل اعظم جنوبی پر پہنچتا ہے، اس روز نصف جنوبی کرہ میں سال کا سب سے بڑا دن اور نصف شمالی کرہ میں بشمول پاکستان
سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ پھر سورج خط استوا کی طرف آتا ہے اور 21 مارچ کو دوبارہ خط استوا پر پہنچتا ہے۔ میل اعظم شمالی اور میل اعظم جنوبی کی موجودہ مقدار 23 درجے 26 دقیقے ہے۔ محقق اسی تقریباً یہ ایک صدی کا زمانہ یعنی کہ 1000 سن کے آس پاس کا ان کا زمانہ ہے، تو انہوں نے جو بیان کی تھی میل اعظم کی مقدار وہ 23 درجے 30 دقیقے بیان کی تھی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی تو 23 درجے 27 دقیقے بیان فرمائی۔ اور اب جدید تحقیق یہ ہے کہ 23 درجے 26 دقیقے تک ہوتا ہے، یعنی ہر سال سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ فرق آتا جا رہا ہے، جو تقریباً 400-500 سالوں کی صورت میں تقریباً 4 دقیقوں کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ آگے کیا کیفیت آتی ہے۔ اس جو ہم نے پڑھی ہے مقداریں کہ سورج یہاں سے یہاں جاتا ہے، ان کو تصاویر کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے تصویر شو ہو رہی ہوگی۔ یہ بیچ میں جو لائن ہے وائٹ کلر کی، یہ ہے خط استوا، دنیا کے بالکل بیچ، قطبوں کے درمیان۔ پھر اس سے اوپر کی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ 21 مارچ کو سورج خط استوا پر آتا ہے، اس کے بعد پھر شمال کی جانب جانا شروع ہوتا ہے، روز تھوڑا 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 جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 22 جون کو میل اعظم شمالی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ 22-23 دسمبر کو واپس پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ یہاں جانا شروع ہوتا ہے جنوبی دنیا میں، میل اعظم جنوبی پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو پہنچنے کی تاریخ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 22 دسمبر۔ اس کے بعد پھر دوبارہ واپسی خط استوا پر آتا ہے تو 21 مارچ کو خط استوا پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ دیکھیں میں نے تاریخ عرض کی تو اس سے آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ایک دور اس کا، یعنی کہ ایک ایک حصہ جو ہے وہ 3 مہینے کا، 3 مہینے شمال میں جانے میں، پھر 3 مہینے شمال سے واپس خط استوا میں آنے پہ، پھر 3 مہینے جنوبی دنیا میں جانے میں، پھر 3 مہینے واپسی خط استوا پر آنے پر، پھر اس کے بعد دوبارہ نئے کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ایک اور لائن ہے، تو یہ 66 درجہ 34 دقیقے پر لائن ہے۔ اسی طرح یہ نیچے والی بھی، تو یہ جو علاقے ہیں یہاں سے پھر مسلسل ایام کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر 2 دن تک لگاتار سورج بنا مسلسل دن رہے گا، پھر نارمل دن آ جائیں گے اس طرح سے، پھر مزید آگے جائیں گے تو پھر مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، یہاں تک کہ قطب عین پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی راتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے جہاں پر سورج آتا ہے تو یہ ہے منطقہ حارہ۔ اس کے بعد پھر یہ جو علاقہ ہے یہ وائٹ لائن سے پہلے، اور یہ اسی طرح سے جنوبی دنیا میں میل اعظم کے بعد اور وائٹ لائن سے پہلے نیچے والی جو 66 درجہ 34 دقیقے پر ہوتی ہے، یہ کہلاتا ہے منطقہ معتدلہ۔ اور اس کے بعد جو وائٹ لائن ہے قطب تک، تو یہ کہلائے گا منطقہ باردہ، کیونکہ ادھر بہت ہی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ جو سمجھیے کہ قطب جنوبی پر جب سب سے زیادہ گرمی کے ایام آئیں گے نا، کہ اب سب سے زیادہ جو ٹیمپریچر گرمی کی طرف سب سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ سب سے زیادہ جو گرمی پڑتی ہے وہ -89 پر ہوتا ہے، جو حقیقتاً بہت سخت سردی ہے۔ اور بقیہ پھر -89 سے بھی مزید یہ بڑھتا رہتا ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ یہاں پر آتی ہے۔ تو قطب جنوبی تک تو کوئی بھی ابھی تک نہیں گیا۔ قطب شمالی پر یہ ہے کہ دن کے ایام میں بعض گئے ہیں، اور جب وہاں پر رات ہوگی تو پھر تو وہاں پر جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور انسان یا اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتا، وہ سردی کی وجہ سے وفات کر جائے گا۔ نوٹ: علامت پلس کا مطلب میل شمالی اور علامت مائنس کا مطلب میل جنوبی لیا جاتا ہے،
میل شمس کس دن کتنے درجے دقیقے شمالی یا جنوبی ہوتا ہے، اسے آخری صفحات پر جدول میل شمس میں ملاحظہ فرمائیں۔ عرض و طول: حکومت پاکستان کے ادارہ ارضیاتی مساحت کی جانب سے شائع کردہ گیزیٹر میں پاکستان کے تقریباً 3500 مقامات کے عرض و طول موجود ہیں، لیکن گیزیٹر میں درج شدہ عرض و طول میں 1-2 دقیقے کی خطا ممکن ہے، جس سے اوقات نماز میں چند سیکنڈ کا فرق پڑ سکتا ہے۔ نوٹ: اسی گیزیٹر سے پاکستان کے مشہور مقامات کے عرض و طول آخری صفحات پر درج کیے گئے ہیں۔ نیز اسی طرح دنیا کے مشہور شہروں کے عرض و طول اور معیاری اوقات کا جدول بھی آخری صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ شعبہ اوقات الصلاح نے مجلس آئی ٹی کے تعاون سے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس میں دنیا بھر کے 27 لاکھ مقامات کے عرض و طول موجود ہیں۔ اب ہمیں اگر کسی مقام کا انتہائی درست عرض و طول معلوم کرنا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اگر کسی مقام کا انتہائی درست عرض و طول درکار ہو تو سیٹلائٹ کی مدد سے بنائے گئے جدید ترین تحقیقی پروگرام کو استعمال کیجیے۔ اب اس میں گوگل ارتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور گوگل میپ بھی کر سکتے ہیں۔ گوگل میپ انشاءاللہ میں دونوں کا ہی طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ گوگل سرچ یا پھر گوگل سرچ انجن میں اس طرح سے لکھیے لیٹ اینڈ لانگ، پھر جگہ کا نام لکھ دیجیے تو عرض و طول حاصل ہو جائے گا، اور گوگل میں ساری دنیا کی تازہ تصاویر دور و نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صرف شہر یا محلہ نہیں بلکہ خاص اپنی مسجد یا عمارت یا گھر تک کا درست عرض و طول بذریعہ کرنٹ لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں، جو کہ گوگل ارتھ اور گوگل میپ میں درجے کے 10 لاکھویں حصے کے ساتھ دیا گیا ہے۔ نیز گوگل ارتھ میں قدم قدم پر سطح سمندر سے بلندی معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عرض و طول جاننے کے لیے موبائل کے جی پی ایس سسٹم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ دیکھیے یہ نظر آ رہا ہوگا اوپر سے جو تیسری لائن چوڑائی میں چل رہی ہے، گوگل ارتھ پرو، یہ اس کا آئیکن ہے، یہ اپلیکیشن ہے۔ یہ ہم کھول کر اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ عرض و طول کس طرح سے معلوم ہوگا۔ اب یہاں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں جس مقام کا ہم نے نکالنا ہے عرض و طول۔ مثال کے طور پر بریلی شریف حاضری دیتے ہیں۔ دیکھیے اب مزید اس کو زوم کرتے رہیں گے تو پھر اب ہمارے اب جو علاقہ ہے پورا اس کی شکل واضح ہو جائے، یعنی کہ باقاعدہ تصاویر نظر آنے لگی۔ یہ دیکھیے گھر، عمارتیں وغیرہ اور سارے گراؤنڈ جو بھی ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمیں اس جگہ کا معلوم کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کوئی پارک ہے، اب ہم نے اس کے اوپر جب کلک کیا پارک پر تو بالکل نیچے دیکھیے اس کے کہ لکھا ہوا ہے امیجنری ڈیٹ کی تصویر کب لی گئی تھی، تو وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے برابر میں دیکھیے کہ این لکھا ہوا ہے نا، این اور ایف کا تعلق ہوتا ہے عرض بلد سے، تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عرض بلد ہے۔ اور اگر یہ نہیں بھی لکھا ہو تو جب کچھ بھی نہیں لکھا ہو تو اس کے اندر جو سب سے پہلے والی مقدار ہوتی ہے وہ عرض بلد ہوتی ہے اور بعد والی طول بلد ہوتی ہے۔ یہ ایک عالمی طریقہ کاری ہے، تو یہ ہمیں عرض و طول ادھر سے پتہ چل جائے گا تحقیق کی۔ اس کے بعد ایلیویشن لکھا ہوا ہے، اس کی شارٹ فارم لکھی ہوئی ہے ELEV، تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ شہر سطح سمندر سے کتنا بلند ہے۔ اس انداز سے یہ معلوم کی جا سکتی ہے عرض و طول وغیرہ گوگل ارتھ کے ذریعے۔ گیند کی شکل میں جو دنیا کا نقشہ ہوتا ہے اسے گلوب کہتے ہیں۔
گلوب ہو یا کوئی بھی نقشہ عموماً اس طرح بنایا جاتا ہے کہ سمت شمال سامنے رہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ دو مخالف کونوں پر طول بلد کی تمام لائنیں ختم ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک قطب شمالی اور دوسرا قطب جنوبی۔ دیکھیے یہ جو طول بلد کی لائنیں ہیں لمبائی میں، اس مقام پر ساری لائنیں جاری ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ادھر جا رہی ہے، یہ بھی ادھر جا رہی ہے، یہ بھی ادھر ہی جا رہی ہے، یہ بھی ادھر ہی جا رہی ہے، اس طرح سے یہاں پر بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو جن مقامات پر ساری کی ساری لائنیں جا کر ختم ہو رہی ہیں وہ طول بلد کی لائن ہے۔ تو ایک قطب، تو جہاں پر ختم ہو رہی ہے تو پھر وہ قطب ہے، ایک قطب شمالی اور دوسرا قطب جنوبی۔ ان دونوں کے عین درمیان خط استوا ہے جو انتہائی مشرق سے انتہائی مغرب۔ اب کون کون سے ممالک پر سے گزرتا ہے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ انڈونیشیا، صومالیہ، کینیا، یوگانڈا، زائرے، کانگو، گابون، برازیل، کولمبیا، ایکواڈور کے ممالک سے گزرتا ہے۔ خط استوا کے محاذی جو سامنے دائرے ہیں وہ عرض بلد کو ظاہر کرتے ہیں۔ خط استوا سے شمالاً جنوباً 23 درجے 26 دقیقے پر دائروں کی شکل میں جو خطوط بنائے گئے ہیں، یہ دونوں خطوط میل اعظم شمالی و جنوبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں جو خط شمالی قطب میں ہے اسے خط سرطان کہتے ہیں اور جو جنوبی قطب میں ہے اسے خط جدی کہتے ہیں۔ ان دونوں خطوط کے مابین جو مقامات ہیں ان کے لیے سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جب نیل شمس اور ان مقامات کے عرض یکساں ہو جاتے ہیں اور بوقت زوال سورج عین سر پر آ جاتا ہے اور کسی بھی چیز کا سایہ نہیں رہتا۔ ان میں پاکستان شامل نہیں، البتہ مکہ شریف اور دنیا بھر کے کئی شہر شامل ہیں۔ یعنی کہ پاکستان ہو گیا، اسی طرح سے ہندوستان کے بھی کافی شہر ہوں گے، تو ان میں کبھی بھی عین سمت الراس پر سورج نہیں آتا۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت میں ہمیں دنیا کا چوتھائی آسمان ہمیں ایک وقت میں نظر آتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جو سورج کسی دور ملک میں موجود ہوتا ہے، دوسرے شہر میں موجود ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں نظر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں آنا جب کہلائے گا کہ جب ہمارے عین سمت الراس پر سورج آ جائے۔ تو اس وقت ہم نے کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہمیں سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر نظر آئے، اور سمت الراس کا معنی آپ ذرا جانتے ہی ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا جو عرض بلد ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے 23 درجے 40 دقیقے سے، اور میل اعظم شمالی کیا ہے تو آپ جان چکے 23 درجے 26 دقیقے۔ تو اب وہ 23 درجے 26 دقیقے پر ہی سورج ڈوب جاتا ہے، مزید آگے نہیں جاتا۔ اسی طرح مدینہ شریف کا عرض بلد بھی 24 درجے ہے، تو سورج وہاں بھی عین سمت الراس پر حاضر نہیں ہوتا۔ قطبین کے قریب 66 درجہ 34 دقیقے پر بھی 2 دائرے قطب شمالی و جنوبی بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے مسلسل دن اور راتوں کا آغاز ہوتا ہے، حتیٰ کہ عین قطب شمالی و جنوبی پر 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔